دریائے سلطنت میں 48 گھنٹے کے دوران انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے متعلقہ اضلاع کے کمشنر ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کر دیا۔ لاہور، سہیوال، بھاولپور، ملتان کے کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ قصور، اکاڑہ، پاک پتن، بہاول نگر، وہاڑی کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔ بہاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی الرٹ جاری کیا گیا۔ ریلیف کمیشنز پنجاب کی کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز و استحکامات کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بھارت کا پاکستان سے سیلابی صورتحال پر دوسرا رابطہ۔ دریائے سلطنت میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے معلومات دیں۔ بھارتی شہر فیروز پور کے قریب سلطنت میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بڑا ریلا آئندہ 12 گھنٹے میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پہنچنے کا امکان۔ بھارت نے ہری کے پتن سے سلطنت میں پانی چھوڑنے کی پیشگی اطلاع دے دی۔ توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد اپنی نوعیت کے پہلے رابطے۔ بھارت نے سیلابی خطرے سے سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ نے کہا سیلابی صورتحال سے آگاہی انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے دینا ہوتی ہے۔ بھارت معاہدے کے تمام شقوں کی مکمل تعمیل کا پابند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اقدام سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکامات کے لیے منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت سے سیلابی ریلوں کی آمد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بھارت سے ریلیں آنے پر دریائے راوی میں سیلاب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی۔ قصور پانی کا بہاؤ 1,83,000 کیوسک ریکارڈ۔ قصور کے 36 سے زائد دیہات سیراب۔ بھارت سے بڑے ریلے راوی، سلطنت اور چناب میں داخل ہونے کا امکان۔ اونچے سے انتہائی اونچے سیلابوں کا خدشہ۔ گجرات، چنیوٹ، جھنگ و دیگر علاقے شدید متاثر ہونے کا خطرہ۔ آرہ والا پانی کے تیز بہاؤ سے عارضی بند ٹوٹ گیا۔ ڈبی لال بیگ، اراضی دلاور کے مزید دیہات زیرآب آ گئے۔ پاک پتن میں دریائے سلطنت کا پانی کئی دیہات میں داخل۔ منجن آباد میں متعدد دیہات زیرآب، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی متاثر۔ متاثرہ علاقوں کا منجن آباد شہر زمینی رابطہ منقطع۔ ظفروال میں نالا ڈیک کا بند ٹوٹنے سے 500 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ درجنوں دیہات کے لپیٹ میں آنے کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر پانی کی سطح اضافہ۔ بستی پہوڑا، مڈ عادل، بیٹ مغل، بستی کنڈی میں پانی داخل۔ دریائے جہلم، چناب، سلطنت اور ان سے متعلقہ ندی نالے بھر گئے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ بھورے والا دریائے سلطنت میں ہیڈ اسلام کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل۔ خواتین اور بچے سمیت متعدد افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نیچے درجے کا سیلاب۔ پسروڑ، نالا ڈیک کے میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہزاروں ایکڑ فصل تباہ۔ ڈیرہ غازی خان کی روڈ کو کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ اوچھ شریف ہیڈ پانجنند پر پانی کی آمد 1,30,000 کیوسک ہو گئی۔ متعدد مکانات اور سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ کروڑ پکا میں سیلابی پانی نے کئی علاقوں کو ڈبو دیا۔ نارووال سیلابی ریلے میں پھنسے 56 شہریوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے 300 انسانی جانیں بچانے والے ہیروز کی ملاقات۔ وسیعت خان انصار محمد خان نے گلوف کی پیشگی اطلاع دے کر انسانی جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم کا انسانی جانیں بچانے پر تینوں افراد کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تینوں افراد کو 24 کروڑ عوام کا ہیرو قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے ہیروز کو 25-25 لاکھ کے انعامی چیک بھی دیے۔ شہباز شریف نے تینوں افراد کو شاباشی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ انسانی جانیں بچا کر آپ نے خدمت کی جذبے کو اظہار کیا۔ آپ جیسے لوگ پوری قوم کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا متاثرہ گاؤں کو ماڈل ویلیج بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز کے گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ مونسون بارشوں کا 8واں سپیل جاری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ پتوکی، شیخوپورہ، مرید کے کاموں کی، ڈسکا اور سمڑیال میں بھی بارش۔ قصور میں موسلادھار بارش، جل تھل 1 مچ گئی۔ نشیبی علاقے میں کئی فٹ پانی جمع۔
بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش۔ بونیر میں سیلاب سے بہہ جانے والے 13 افراد تاحال لاپتہ۔ بونیر مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری۔ گزشتہ 10 روز میں 296 افراد کی لاشیں ورثہ کے حوالے کی گئیں۔ غزر میں تالی داس کے مقام پر ریلیف آپریشن جاری۔ شہرائے غزر کی بحالی کے لیے کام کا آغاز۔ دین پل بحال نہ ہونے سے 3000 کی بستی شہر سے کٹ کر رہ گئی۔ صوبائی حکومت کی عارضی کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی مدد۔ متاثرین کے لیے وفاق سے مل کر متبادل گاؤں بنائیں گے، ترجمان حکومت نے کہا۔ امریکی صدر کی غزہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کی پیش گوئی۔ 2 سے 3 ہفتوں میں اچھا اور فیصلہ کن انجام نظر آئے گا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے بات کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ یوکرین کی سیکورٹی کی حمایت کرے گا۔ روس سے نیوکلیئر ہتھیار کم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں۔ چینی صدر بھی چاہتے ہیں کہ میں چین کا دورہ کروں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ۔ ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیر فیر کروایا۔ ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر نے کہا ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔ امریکی جھنڈا جلانے کا سلسلہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ اب کوئی امریکی جھنڈا جلائے گا تو جیل جائے گا۔ امریکی جھنڈے جلانے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول ہے، اسحاق ڈار نے کہا۔ اسرائیل کا منصوبہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی مکمل اور محفوظ رسائی یقینی بنائی جائے۔ جبری بے دخلی اور غیر قانونی قبضے کا جلد خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان عرب ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں اور سکولوں کیمپوں پر حملے انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ غزہ میں جاری نسل کشی اور قحط پر غور۔ دونوں کو غزہ میں مستقل جنگ بندی کا فوری ضرورت پر زور۔ دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ۔ اسحاق ڈار سے ایرانی اور صومالی ہم منصوبوں کی بھی ملاقاتیں۔ غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی بھرپور مذمت۔ غزہ میں انسانی امداد کی بروقت فراہمی اور دیر پا جنگ بندی پر زور۔ جدہ غزہ کے بحران پر OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہایت ضروری ہے۔ اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہمیں 2 ریاستی حل کے حصول کی امداد ہے۔ غزہ میں جبری قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ کراچی ملیار جیل سے 225 قیدی فرار ہونے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ سابق سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ غفلت کے مرکب قرار۔